ہوں، لیکن اگر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر رہے ہوتے پھر تو ساری باتیں بڑی اچھی تھیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا ایجنڈا یہاں سے کہاں چلا گیا. I'll bring the discussion back to ground zero. میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے کہا تھا وے فارورڈ. آپ لوگوں نے ایک رول شروع کیا تھا پیس میکر کا، اور ڈائلاگ بنا تھا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ اس پارٹی میں عوام وغیرہ ساروں کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن 2 کانفلکٹ پارٹیز میں مین ہیں. ایک فوج ہے، دوسرا پی ٹی آئی ہے. دیٹس دا گراؤنڈ ریالٹی. اسی کے لیے آپ اکٹھے ہوئے تھے. آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم تو ڈائلاگ کمیٹی خود ہے. جو اس کا جینیسس ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. آپ 3 لوگ اکٹھے ہوئے، ود آل ڈیو رسپیکٹ، ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن تینوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی. کسی بھی پیس میکر کا ایک ڈائلاگ کے اندر سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہے. آپ کو آپ کی اپنی فارمر پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو دوسرے لوگ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ یو، بیکاز دے تھنک کہ ڈائلاگ کے جب سب سے بڑا کانفلکٹ کا پارٹنر ہے اس کی آپ بات نہیں کروا سکتے تو کیا کروائیں گے. ایک تو آئی تھنک ڈائلاگ کمیٹی کو ہیز ٹو ری انوینٹ اٹ سیلف. اٹ شوڈ ناٹ بی ہیڈیڈ، اسپیئرڈ اور لیڈ اونلی بائی اے ناراض فیکشن آف دی اولڈ پارٹی. اور جب تک پیس میکرز کی تبھی ڈلیوری ہوگی جب تک تمام جو پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ہیں وہ ان کی نیوٹرلٹی پہ اگری کر لیں. آپ کی ڈائلاگ کمیٹی میں جو بھی ہو، آپ کو ایک پی ایم ایل این کا آدمی چاہیے، آپ کو اے این پی کا بندہ چاہیے، آپ کو پیپلز پارٹی کا بندہ چاہیے، آپ کو ریٹائرڈ مے بی سینئر جنرلز لائک ہم، اس طرح کے 2-3 لوگ چاہیے. آپ کو سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن چاہیے. اٹ شوڈ لک لائک اے نیشنل ریکنسیلیشن کمیٹی. رائٹ ناؤ آئی ایم ویری کنفیوزڈ کہ یہ کمیٹی ریپرزینٹ کیا کر رہی ہے. جہاں تک رہے گی بات، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایم کیو ایم سے بھی ہیں. ایم کیو ایم کا رول ویسے ہی بڑا کنفیوزنگ رول ہے. وہ ہمیشہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور اقتدار میں بھی ہوتی ہے. وہاں پہ کویشچن مارکس اٹھتے ہیں. اگر آپ اپنا ایجنڈا جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی یہ ویگ ہوتا جائے گا اور ایمبیگوس ہوتا جائے گا. آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، آپ پیس میکرز کا گروپ بن رہا ہے. تو آئی تھنک ایک تو آپ کو بڑا فوکس رہنا چاہیے. یہ جو اکانومی کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں اور یہ ان کا ٹرف ہے. آپ لوگ ایک نیا ٹرف کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریکنسیلیشن کا رول ادا کریں گے. پہلے تو نیوٹرلٹی آپ کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور جہاں تک بار بار ذکر ہوتا تھا ڈکٹیٹرز کا، ڈکٹیٹر خالی فوجی ڈکٹیٹرز نہیں ہیں. ہمارے کون سے پولیٹیکل آدمی نے ڈکٹیٹر کے بغیر رول کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ کیا عمران خان ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ اب اگر 26ویں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، 27ویں ہو رہی ہے، اگر یہ ڈکٹیٹرز والے طریقے نہیں ہیں تو کیا طریقے ہیں؟ سو ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے الیکٹڈ طریقے سے ایزیوم کی جائے یا بائی گن پوائنٹ کی جائے. سو دا بیہیویئر آف آر رولرز سب کا ڈکٹیٹوریل رہا ہے. تو ان بحثوں میں سے نکل جائیں کہ کون ڈکٹیٹر ہے کون نہیں ہے، کوئی وردی کے ساتھ ڈکٹیٹر ہے، کوئی بغیر وردی کے ڈکٹیٹر ہے. آئی پرسنلی فیل کہ دا کمپلیکشن آف یور کمیٹی از آف utmost امپورٹنس. اور جب تک آپ کی کمیٹی کے اندر آل دا پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ اونرشپ نہیں لیں گے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول گو اینی ویئر. آپ جتنی مرضی میں بھی بیٹھ کے تقریریں کر کے میں بھی معیشت پہ آدھا گھنٹہ بول لوں گا، میں بھی سارے انٹرنیشنل ایشوز پہ بول لوں گا. مائٹ از رائٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مائٹ از رائٹ اب صرف فارملائز ہو گئی ہے وتھ somebody like Trump. It was always might is right. لیکن اب ذرا فارملائز ہوگی جب سے امریکہ بیچ میں the way they have done thing. تو وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، آئی تھنک عوام تو ہر ڈبیٹ کا حصہ انکلوڈ ہو ہی جاتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اگر پی ٹی آئی کی جنگ ہے تو وہ بیکاز عمران خان سمجھتے ہیں کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے، پی ایم ایل این سمجھتی ہے ان کے ساتھ ہے. عوام کو آپ نے کیا بیچ میں لانا ہے؟ آئی تھنک واٹ یو نیڈ کہ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو ایڈریس کر کے ٹارگٹ کر کے اسٹیک ہولڈرز کو بیچ میں لائیے، تاکہ جو یہ آپ کی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے یا یو کال اٹ دا نیشنل پیس میکنگ کمیٹی وٹ ایور، اس کا ایک بڑا پریسائز سنگل پوائنٹ لیزر فورسڈ ایجنڈا ہونا چاہیے. اور گراؤنڈ ریالٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہے کہ 2 چیزیں پرسنلائز ایک کانفلکٹ ہو گیا ہوا. سیف صاحب نے کہا کہ بالکل وار والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ وار بنایا کس نے؟ کیا یہ وار
PTI ने नहीं बनाई? क्या ये वॉर एक साइडेड वॉर तो नहीं थी, दोनों साइड से थी ना. पर्सनलाइज किसने किया? जर्नैल तो वैसे ही आदतन और ट्रेनिंग की वजह से ट्रेंड होते हैं, वो बात नहीं सुनते ना. दे आर ट्रेन नॉट टू लिसन टू यू, दे आर ट्रेन टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. हमारा उनका जेनेसिस ही मुख्तलिफ है. हम सिविलियन सारी ज़िंदगी ट्रेन होते हैं कि आपने एक मसले को हल करना है और कॉन्फ्लिक्ट के विदाउट कॉन्फ्लिक्ट करना है, हर कीमत पे ज़िंदा रहना है, मरना नहीं है. फौजी तो ट्रेन ही होते हैं, उनका तो सोल्यूशन ही गिव देम अ प्रॉब्लम, they'll रिजॉल्व इट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट. वी आर ट्रेन टू लिव, दे आर ट्रेन टू डाई. हमारा इनका जेनेसिस ही मुख्तलिफ है. Their way of thinking is totally different from ours, so we don't expect them to start thinking like us. मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि एजेंडे को इतना ब्रॉड ना करें, उतना ना जाएं. कमेटी को आप एक्सेप्टेबल बनाएं पहले तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए. ओनरशिप तो लें आपकी, इस कमेटी की इस वक्त ओनरशिप किसके पास है? पीपल्स पार्टी किसी किस्म की ओनरशिप नहीं ले रही, PML किसी किस्म की ओनरशिप नहीं ले रही, ANP ओनरशिप नहीं ले रही, और फौज बिहाइंड द सीन शायद आपकी ओनरशिप ले रही हो, पब्लिकली तो नहीं ले रही. सो हु इज टॉकिंग टू हु एंड व्हाई शुड एनीबडी बी टॉकिंग टू यू? सो मेरा ख्याल ये है कि आप या तो नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर लें, अगर आपने नहीं करनी तो फिर अपना एजेंडा बिल्कुल ब्रीफ करके अपनी कमेटी की हैयत बदलें, इसको री इन्वेंट करें. एक्सेप्टेबिलिटी एज अ न्यूट्रल आर्बिटर आपका होगा. अभी आप लोगों का परसेप्शन एक न्यूट्रल आर्बिटर का नहीं है. जिस तरह आप लोगों को एक्सेस मिला शुरू में शाह महमूद साहब को मिलने का, दूसरों का एक लेबल लग गया कि शायद आप हॉकी स्पॉन्सर्ड एक इनिशिएटिव है. राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट. तो आप पे परसेप्शन है कि आप हॉकी स्पॉन्सर्ड हैं, आप पे परसेप्शन है कि आप शायद -1 की बात कर रहे हैं PTI के लिए. ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. मैं इल्ज़ामात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. पहले इन चीज़ों को, अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कीजिए, एक ब्रॉडर एक एक्सेप्टेबल इसका फसाड बनाएं, फिर दूसरे लोग स्टेक होल्डर्स आपके साथ आएंगे. वरना इसी किस्म के विल जस्ट हैव स्पीचेस एंड नथिंग एल्स. थैंक यू मालिक साहब. पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर माहौल इतना टॉक्सिक है इस वक्त सियासत का कि जो भी कदम आप उठाएं और ये समझें कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, ये मुमकिन नहीं है. हमारी जो कोशिश है वो यही है, आपने जिस तरफ इशारा किया और आपने दुरुस्त बात की है कि इसको इनलार्ज किया जाए.